جو بھاگا تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی. جب عمر پاک بڑے ہوئے تو اپنی اماں سے فرمانے لگے کہ اماں ایک آدمی غلط ارادے سے آیا تھا اندر کہ ہاں شیر اندر کمرے سے آیا پکایا اس کو کہ ہاں. فرمایا اس ٹائم آپ مادر شکم میں تھے ماں کے پیٹ میں تھے. فرمایا اے اماں وہ شیر میں بن کے آیا تھا میں نے اس کو بگایا تھا. شیر میں آیا تھا میں نے اس کو بگایا تھا. دیکھو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ کرامات کا ضرور ہوتا ہے. اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو رمضان کا مہینہ ہے آپ دودھ نہیں پیتے ہیں دودھ نہیں پی رہے دن میں. اور جب مغرب اللہ اکبر ہوتی ہے وہاں دودھ پیتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ صحیح صاحب کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اگر دودھ پیتا ہے سمجھو کہ نہیں روزہ نہیں ہے. اگر دودھ نہیں پی رہا ہے تو سمجھو کہ آج روزہ ہے. تو جب اگر ماں کا دودھ پیتے تھے سمجھتے کہ آج روزہ نہیں ہے. اور جب دودھ نہیں پیتے تھے تو سمجھتے کہ آج روزے کے دن ہے یا آج عید کے دن ہے. مطلب ہے کہ یعنی عید اور رمضان اسی سے سب کا چاند دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. چاند تک گھر میں ہی موجود ہے. یہ ہے کہ فرمایا کہ دیکھو ابھی میرے کو روزے فرض نہیں ہے لیکن میں پھر بھی روزے رکھ رہا ہوں. میں روزے فرض نہیں ہے میں پھر بھی روزے رکھ رہا ہوں. تو ہمیں تلقین دے رہے ہیں کہ دیکھو تو بڑے ہو کر سے نہیں کرنا کہ نماز اور روزے سے بھاگو. نہیں بچپن ہی سے ہمیں درس دیا ہے کہ روزہ رکھو نماز ادا کرو. بچپن سے ہماری درس ہے. حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کرامات ہیں ہزاروں بہت زیادہ کرامات ہیں. بس ایک واقعہ سناتا ہوں پھر شاید کھانا وعدہ کریں گے. ہمارے پاس کتاب مسالہ وسالگین ہے جو شادی بابا کی حیات میں چھپی تھی. پھر وہ کتاب ہم نے چھاپی ہے ابھی 8-10 سال ہو گئے ہم نے چھاپی. اس میں حضور پاک کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑی آئی آپ کے پاس اور کہنے لگی کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے مجھے بیٹے چاہیے یا دعا فرمائے مجھے بیٹا مل جائے. آپ نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوح محفوظ میں اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی میں نے اس کو بیٹا نہیں ملے گا. تو اب فرمایا بڑے جاؤ لوح محفوظ میں تمہاری قسمت میں اولاد نہیں لکھی بیٹا نہیں ملے گا جاؤ. تو کیا کہنے لگی یا غوث پاک اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتی. میری قسمت میں اولاد نہیں تھی تو اس لیے آپ کے در پہ آئی ہوں اولاد لینے کے لیے آئی ہوں میں بیٹا مانگنے کے لیے بیٹا لینے کے لیے آئی ہوں بیٹا لینے کے لیے آئی ہوں. وہ ابھی نہیں تھی پکی سنی تھی. دیکھو نا لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے دینا اللہ کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں بیٹے دینا اللہ کا کام ہے. اللہ کا کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور اپنے اولیاء کرام کی معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جنہوں اللہ کی ذات ہے لیکن ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ایک دفعہ میں جا رہا تھا ایک بس میں سعودی میں. ایک دفعہ بس رک گئی تو کچھ عورتیں تھیں کہہ رہے یا اخن بابا ہماری مدد فرماؤ. تو ایک وہاں پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ سے کہو اخن بابا کیا کرے گا. تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا دینا کیسے کام ہے کہ اللہ کا. میں جبرائیل امین آیا بی بی مریم کے پاس. بی بی مریم کا جبرائیل امین آیا. وہ کیا کیوں آیا میرے پاس آج تک کوئی آدمی نہیں آیا. تو کیا فرمانے لگا جبرائیل امین انی احبا لک غلاما زکیا اے بی بی مریم میں تمہیں پاک بیٹا دینے آیا ہوں. قرآن میں قرآن اٹھا کے دیکھو انی احبا لک غلاما زکیا اے بی بی مریم میں تمہیں پاک بیٹا دینے آیا ہوں. تو میں نے کہا کہ تم جبرائیل امین میں کفر کا فتویٰ لگاؤ جبرائیل امین کافر ہے لکھ دو. میں نے لکھ دو جبرائیل امین کافر ہو گیا. تو کہہ رہا اللہ دے رہا ہے. جبرائیل امین کہہ رہا میں دے رہا ہوں متکلم کا صیغہ ہے میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. تو میں نے جبرائیل امین کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا. دوسرا آدمی کہہ رہا خاموش ہو خاموش ہو جاؤ. میں نے یہ بولا تھا کہ اس ٹائم تم نہیں کہہ رہے تھے اب جب میں بول رہا ہوں تم کہہ رہے ہو. میں نے کہا حق بادل ہر جگہ ہمیشہ ٹکراتا ہے. لہٰذا میں نے اسے کہا کہ اللہ کے ولیوں کو نبیوں کو یہ اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرماتا ہے جو کرتے ہیں. جیسے کہ کیا نام ہے سلمان صاحب کو جب حضرت نے خبر دی بلقیس کے بارے میں اس کے تخت کے بارے میں
تو آپ نے فرمایا کہ اس چاک کو میرے پاس کون لائے گا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں قرآن اٹھا کے دیکھ لو سورہ نمل میں، اس چاک کو کون میرے پاس لائے گا؟ تو اس وقت وہ کہنے لگا جن کہ میں لاؤں گا. اور چاک کتنا بڑا تھا؟ 7 کلو میں بند تھا، اور 180 گز جو ہے وہ اس کی چوڑائی لمبائی تھی، اور 100 گز جو ہے وہ لمبا تھا، اتنا اونچا تھا. اتنا بڑا چاک موجود ہے 7 کلو میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس چاک کو میرے پاس کون لائے گا؟ جن کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں امانتدار ہوں اور میں اس چاک کو اٹھا کے لاؤں گا. کتنے ٹائم میں کہ آپ کی محفل برخاست نہیں ہوئی، اس سے پہلے لاؤں گا. سلمان صاحب فرمائے نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو آصف بن بختیار جو آپ کا وزیر آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فرمایا میں لاؤں گا. کتنے ٹائم لاؤں گا؟ پر جھپکتی تک موجود تھا. قرآن اٹھا کے دیکھ لو. تو اللہ کے